اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزاروں درود و سلام نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں امتی ہونے پر فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرت استاد۔ کہ وہ بصیرت استاد کہتے تھے، ان کا تعلیم کا نصب العین کیا تھا، تدریس کا کیا طریقہ تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو لمبا موضوع ہے اور یہ کسی ایک سیشن میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اس کو ہمیں کئی سیشن میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ آج آپ یہ سمجھ لیں کہ آج صرف تعلیم کا اور معلم کا ایک تعارف بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم سٹیپ وائز 10-15 منٹ کی ویڈیو میں جو بیان کر سکیں، جو پیغام آپ تک پہنچا سکیں تو وہ ہم پہنچاتے رہیں گے۔ اس پہ کتنا وقت لگتا ہے، کتنی قسطیں ہوتی ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ مجھے خود کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ موضوع کتنا لمبا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو ہم نے تعلیم کے مقاصد یا تعلیمی عمل کے جو بنیادی عناصر ہیں اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے مقاصد تعلیم، دوسرا ہے نصاب، تیسرا ہے طریقہ ہے تدریس، اور چوتھا ہے جائزہ لینے کے طریقے۔ اب سب سے عام عنصر جو ہے وہ مقاصد تعلیم ہے۔ نصاب اور طریقہ ہے تدریس ان مقاصد تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی تعلیم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس رزلٹ تک پہنچتے ہیں کہ موجودہ دور میں، یعنی جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، اس کے مقاصد واضح نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی طالب علم سے، کسی بھی استاد سے پوچھیں تو وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے مقاصد کیا ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام نے ہمیں کمپلیکس میں ڈال دیا ہے۔ میں پچھلے موضوعات میں عام گفتگو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ لارڈ میکالے نے جو ہندوستان کا برصغیر پاک و ان کا سروے کیا تھا، اس نے واپس جا کر اپنے بادشاہوں کو، اپنے ذمہ داران کو یہ کہا تھا کہ یہ برصغیر کے لوگ 99% تعلیم یافتہ ہیں۔ اس وقت سے لے کے 1.5-2 سال پہلے سے لے کے آج تک انہوں نے جو ہمارے لیے تعلیمی نظام بنایا، ہمیں کمپلیکس میں ڈالا، اسی پہ ہم بے منزل جا رہے ہیں۔ یعنی ہماری مثال وہی ہے جس طرح کوئی شخص لاہور جا رہا ہو، اسے راستے کا بھی یہ پتہ ہو، بس میں بیٹھا ہو، اس سے پوچھیں ہاں جی لاہور کیوں جا رہے ہو، کہ ویسے ہی جا رہا ہوں۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو
مقاصد تعلیم میں ہم ویسے ہی جا رہے ہیں، ہمارے مقاصد جو ہیں وہ متعین نہیں ہیں، کیونکہ اسلام میں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، بڑے بڑے تعلیمی انقلاب آئے ہیں دوسرے مذاہب میں، لیکن وہ بھی خاص لوگوں کے لیے تعلیم کا نظام تھا، لیکن ہمارے مذہب میں ایجوکیشن فار آل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ واحد مذہب ہے کہ جس میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ باقی مذاہب میں جتنے بھی ہم یہ یونان کا اور یہ چین کا اور جاپان کا اور دوسرے ملکوں کا ہم تعلیمی انقلاب دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی تعلیم کے لیے مخصوص لوگ ہیں، لیکن اسلام نے تعلیم کے لیے کوئی مخصوص لوگ نہیں چنے ہیں، بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ علم فرض کیا گیا ہے، اور عالم کو، علم رکھنے والے انسان کو دوسرے انسانوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب چونکہ مقاصد تعلیم، جس طرح انسان کا مقصد انسانیت ہے، اگر اس میں سے انسانیت والا جو ایلیمنٹ ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کو نکال دیں تو یہ پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچتا ہے، کہ وہاں بچتا ہے، کیونکہ یہ کھانا کھا لینا، چلنا پھرنا، اولاد پیدا کرنا، روٹی پیدا کر لینا، یہ تو جانور بھی یہ کچھ کر رہے ہیں، ان کی نسل بھی آگے بڑھ رہی ہے، اڑ بھی رہے ہیں، ہم تو اڑ نہیں سکتے، انسان وہ تو اڑ بھی رہے ہیں، سب کچھ وہ بھی کر رہے ہیں۔ انسان میں تو صرف انسانیت ہی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، اگر اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں قیمتی جڑی بوٹیاں، حکیم لوگ جو ہیں، طب سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ بڑی قیمتی جڑی بوٹیاں پہاڑوں سے تلاش کر کے لاتے ہیں، بڑی مہنگی، لیکن جب اس کا رس نکال لیتے ہیں، اس کا رس نکال دیتے ہیں تو اس کا جو پھوگ بچتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک اس کی قیمت رکھی ہے، وہ نکل جائے تو پیچھے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اب سورج کا مقصد روشنی دینا اور حرارت دینا ہے، اب سورج سے اگر روشنی اور حرارت کو آپ منفی کر دیں تو سورج کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو باقی نہیں رہا۔ تو اس طرح جو مقاصد تعلیم ہیں ان کا متعین ہونا، اور علم دینے والے کو بھی اور علم حاصل کرنے والے کو بھی پتہ ہو کہ مقاصد تعلیم کیا ہے، میں اسے یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں یا کیوں پڑھا رہی ہوں، اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا جی، ویسے ہی کدھر جا رہے ویسے ہی جا رہا ہوں، اس لفظ کو ہمیں اپنی ڈکشنری سے نکالنا پڑے گا، ویسے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اتنا لوگ وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو استاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ معلمی ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ اب یہ استاد کے لیے چیلنج ہے، استاد اس کو مان ہی نہیں رہا ہے، ساری دنیا اسے کہتی ہے کہ پیغمبری ایک معلمی ایک پیغمبری پیشہ ہے، لیکن وہ خود اس کو نہیں مان رہا ہے۔ ماننا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس پیشے کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر پیغمبری پیشہ ہے تو اس کے سارے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، لیکن ساری دنیا مانتی ہے، استاد خود نہیں مان رہا کہ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک استاد کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ تبدیلی کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ استاد ہے۔ باقی معاشرے میں کوئی بھی اتنا بڑا ٹول نہیں ہے۔ آپ اگر نظر دلائیں نا، آپ کے پولیس افسر، آپ کے فوج کے افسر، آپ کے سیاستدان، آپ کے طب کے ماہر، دنیا کے ماہر، وہ کس انسان کے ہاتھ سے ہو کے جاتے ہیں؟ وہ پہلے کس کے پاس آتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے کہ جو گھر میں صرف اس نے اپنے ماں باپ دیکھے ہوں، اسی سارا کچھ حاصل کیا ہو؟ کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو کم از کم کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ وہ استاد کے ہاتھ سے گزر کے جاتا ہے،
اس لیے جو تبدیلی کا سب سے بڑا ٹول ہے وہ استاد ہے، وہ سب سے بڑی طاقت استاد ہے۔ اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ اب تعلیم کی کمی نہیں رہی ہے ہمارے معاشرے میں، موجودہ دور میں تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم انسانیت نہ دے کے پڑھے لکھے جاہل پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جہل پیدا کرنے کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب جب استاد کی بول چال، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کا کردار، اس کا لباس، اس کی گفتگو، ساری چیزیں جو ہیں کسی ایک ضابطے میں نہیں ہوں گی تو آپ خود سوچ لیں کہ ہم پھر کون سی قوم پیدا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں اس چیز کی بڑی کمی رہی ہے۔ ہم نے اس شعبے کی طرف آج بھی ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں، آج بھی ہم استاد کو وہ مقام نہیں دے رہے ہیں کہ جو مقام ایک استاد کا بنتا ہے۔ اب یہ جو انسان کے بنیادی جوہر ہوتے ہیں، ہر چیز کا جوہر ہوتا ہے، انسان کے جو بنیادی جوہر ہیں اس کو نکھارنے کا کام استاد کرتا ہے۔ اس میں یہ آج کا ہمارا ایک مختصر تعلیم کے بارے میں تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس میں، یا ان کے تعلیم کے اصول، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت محلم، وہ خود کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے محلم بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب اگر ہم اسی فرمان کو آگے لے کے جائیں تو ہم جو اساتذہ ہیں انہوں نے اپنا کردار اسی طرح کا بنانا ہے جس طرح نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کا کردار ہمارے سامنے ہے، جو طریقہ تدریس ان کا ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہوگا۔ اور علم کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام کی پہلی وحی جو ہے وہ بھی اقرا سے شروع ہوتی ہے، پڑھ، یعنی پڑھنے سے شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو، قرآن کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں اور جنوں پہ فضیلت دی ہے وہ علم کی بنیاد پہ دی ہے۔ فرشتوں نے کہا یا خدا ہم تو اس سے بہت بہتر ہیں، ہم تیرے فرما بردار ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اس سے بہت بہتر ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو کچھ یہ جانتا ہے وہ کچھ آپ نہیں جانتے۔ پھر امتحان شروع ہو گیا، جائزہ شروع ہو گیا۔ جائزے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اس چیز کا کیا نام ہے، ہم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا اس چیز کا کیا نام ہے، انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ یعنی جائزے میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور فرشتے اس بات کو مان گئے کہ وہ کہیں اس کے پاس علم ہے اور یہ ہم سے افضل ہے۔ یعنی انسانیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پہ رکھ رہا ہے۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم اپنے دین کو، اپنے کلمے کو چند مخصوص عبادات تک رکھیں گے تو ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہی جو موجودہ دور کی کمی ہے کہ ہم نے دین کو صرف مسجد کی چاردیواری تک رکھا ہوا ہے، ایک خاص حد تک، اور مخصوص لوگوں کے لیے، جس کو ہم مولوی کہتے ہیں، یہ اس کا کام ہے جی، دین کا ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن و سنت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے
کہ دین کا کام صرف مولوی کرے گا، باقی جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے وہ اس سے آزاد ہے، وہ کام نہیں کرے گا۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سب جو ساتھی ہیں، ہماری جو دوستی ہے، ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو ایک ساتھ رہنا ہے، وہ ہم میں سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے۔ ہم سب کی منزل ایک ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو لے کے ہم سب نے چلنا ہے، ہم اسی راہ کے مسافر ہیں۔ ہم میں کوئی پیر اور کوئی مرید نہیں ہے، کوئی بڑا اور کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے۔ ہماری جو دوستی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو لے کے جانا ہے۔ تو دوسرا ان کا فرمان ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں پبلک ایڈریس کریں، بولیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے وہاں سے جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں۔ آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے کہ امت کو آپس میں ملانا ہے، امت کو کبھی بھی آپ نے علیحدہ نہیں کرنا ہے۔ اور آج کے اس پیغام میں، کیونکہ یہ موضوع چلتا رہے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت استاد، تو آج کے اس خلاصے میں یہ ہے کہ ہم نے امت کو یکجا کرنا ہے، اور اپنا جو تعلیم کا راستہ ہے، جو تعلیم کے مقاصد ہیں، وہ ہم نے طے کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا جائزہ ہوگا کہ جو مقاصد تعلیم کے طے ہیں، جو ہم نے کرنا ہے، اس کو ہم نے کس حد تک پورا کیا ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔